قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان لوگوں نے جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں. Say, whoever is an enemy to Gabriel, it is none but he who has brought the Quran down upon your heart, O Muhammad, by permission of Allah, confirming that which was before it and as guidance and good tidings to the believers. Whoever is an enemy to Allah and His angels and His messengers and Gabriel and Michael, then indeed Allah is an enemy to the disbelievers. And we have certainly revealed to you verses which are clear proofs, and no one would deny them except the defiantly disobedient. Is it not true that every time they took a covenant, a party of them threw it away? But in fact, most of them do not believe. And when a messenger from Allah came to them confirming that which was with them, a party of those who had been given the scripture threw the scripture of Allah behind their backs as if they did not know what it contained. And they followed instead what the devils. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہدایت کی کتاب اللہ نے نازل کی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ انہی میں سے پیغمبر اٹھا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کو حکمت اور دانائی سکھائے. اللہ اکبر. یہ دعا قیامت تک ویلڈ ہے. اسی طرح اللہ یہ پریکٹس اللہ کی ہے. بار بار لوگ پیدا ہوں گے، مریں گے، وہی رول ریپیٹ ہوتے رہیں گے. تو یہ اسی طرح سے دنیا ریپیٹ ہوتی رہے گی اور یہ چلتی رہے گی. کتاب یہی رہے گی. قسمت لوگوں کی اسی طرح کی ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ پہلے تھے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے تھے. ان کے دل ملتے جلتے ہیں. اللہ نے سب کو بنایا ہے. تو اب یہ اس میں سے اللہ کہتا ہے کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب ہے بلیور، یقین کرنے والا، جنت دوزخ پہ، فرشتے پہ، قیامت کے دن پہ، اللہ پہ. اور ڈس بلیور، نان مسلم کا مطلب ہے ڈس بلیور، یعنی کہ جنت دوزخ پہ، قیامت پہ، اللہ پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ یہ یقین نہیں کرتا. یہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. تو دنیا لنک ہے آخرت کے ساتھ میں. بڑے کہتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ لنک ہے جو آپ یہاں کر رہے ہیں. یا تو ادھر جہنم تیار ہو رہی ہے آپ کے لیے یا پھر جنت. اللہ کے پاس تیسری بات نہیں. ساری قرآن کی آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سوائے سورۃ توبہ پہ. سورۃ توبہ پہ مشرکوں منافقوں کا جنگوں کا ذکر ہے، عالموں کا ذکر ہے، سونے چاندی کا ذکر ہے،
لوگ پیسے کے پیچھے پاگلوں کی طرح ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے یہ دنیا فائنل ہے، بس اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ آپ کتنے ارب خرب بھی جمع کر لیں تو یہ اوپر چلنے والے نہیں ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں، پرانے لوگوں کے طریقے پہ آپ چل پڑے، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں پیسوں کے پیچھے. جنت امپورٹنٹ ہے، ہدایت امپورٹنٹ ہے، ایمان امپورٹنٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جس کو دانائی ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی. اللہ نے کہیں نہیں لکھا قارون کو خزانہ ملا، بہت بڑی نعمت ملی. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھیں، اور جو ہے وہ یہ قرآن کے حکم بارڈر لائن ہیں، اس کو پڑھیں سمجھیں، اس کے اندر رہیں، اپنی نسلوں کو بھی اس کے اندر لے کے آئیں تاکہ جنت کا راستہ پہ پہنچ سکیں اور اس پہ چل سکیں. ساری آیتوں کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پہ آہستہ آہستہ عمل کرنا ہے، اور بیچ میں موت آ گئی تو اللہ ضرور جنت میں ڈالے گا. اور اگر گمراہی میں اور جو ہے وہ دوزخ کے راستے پہ چلتے ہوئی موت آئی تو پھر تو بس اللہ جانے، پھر وہی جانے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں جس نے آنکھ کھول کے دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، جو اندھا بنا رہا اس نے اپنا ہی برا کیا. کہہ دو کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. اللہ پھر ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی میں تو یہاں تم لوگوں کی طرف سے بحث کر لو گے، اس کے وکیل بن جاؤ گے. قیامت والے دن اللہ سے کون بحث کرے گا، کون ان کا وکیل بنے گا؟ اللہ اکبر. منہ بند ہو جائیں گے، اس دن کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، پرائم منسٹر سے لے کے سارے یہ 30 سال، ان کو 60-70 سال ہو گئے اور ان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور جنت دوزخ میں سمجھ نہیں آ رہی، دنیا سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ کہہ رہے یہ کہاں بہکے پھرتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ جو ہے وہ بہت، اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں. تو یہ انبیاء السلام آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جماعتوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف ڈائریکٹ دعوت دیتے، اور جو ہے وہ پھر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. پھر جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا تو پھر وہ اپنا نقصان خود ہی دیکھ لیتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. سننے کا شکریہ. نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، شیطان ہیں، اور جو ہے شیاطین ہیں، اور فرشتے ہیں، اور انسان ہیں، اور اللہ ہے. اللہ کا قدرت کا سسٹم ہے. نیچر کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو آپ کبھی بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. آگ، پانی، ہوا، مٹی اللہ نے بنائی ہے، یہ اسی کو نیچر بولتے ہیں. یہ قرآن بھی اللہ نے بنایا ہے، یہ مخلوق بھی ساری اللہ نے بنائی. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ جب تک آپ کو فیور دے رہی ہیں، جب تک اللہ چاہ رہا ہے، جس دن اللہ منع کر دے گا تو یہ آپ کی فیور بند ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.